ایٹمی پروگرام تنازع ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات آج عمان میں ہوں گے۔ دونوں فریق عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ عباس عراقچی ایران اور اسٹیو وٹکوف امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ عمانی وزیر خارجہ پیغام رسانی کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ مذاکرات سے ایران کی ترجیحات واضح ہوں گی۔ ہمارا موقف واضح ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو امریکہ کے ساتھ حقیقی اور منصفانہ معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا دو ٹوک موقف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروس کا سرکاری دورہ مکمل کر کے لندن آمد۔ لوٹن ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی لندن پہنچنے والوں میں شامل۔ صدر نون لیگ نواز شریف آج لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں سمیت اہم ملاقاتی شیڈول۔ وزیر اعظم کے بیلاروس کے دورے کے دوران مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ پاکستان 1.5 لاکھ ہنرمندوں کو بیلاروس بھیجے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون اور تجارت میں اضافے کے معاہدے بھی طے پائے۔ دورہ مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو بیلاروس کے وزیر اعظم نے الوداع کیا۔ ٹرمپ ٹیرف کی جنگ، چینی صدر کا سخت موقف۔ ٹیرف کی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ امریکہ یک طرفہ پابندیاں لگا کر خود کو دنیا سے الگ تھلگ کر رہا ہے۔ دنیا کے خلاف کھڑے ہونے کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ یورپی یونین مفادات کے تحفظ کے لیے غنڈہ گردی کے خلاف مزاحمت کرے۔ عالمی تبدیلیوں کے باوجود چین ثابت قدم رہے گا۔ چین کی ترقی کو خود انحصاری اور سخت محنت سے تقویت ملی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکہ کو واضح پیغام۔ ٹیرف کے معاملے پر ڈٹے رہنا چین کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ چین کو صورتحال سمجھنی چاہیے۔ چین کو جان لینا چاہیے امریکہ دنیا کی مضبوط ترین معیشت ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کہہ چکے ہیں کہ امریکہ چین سے معاہدہ چاہتا ہے۔ چین نے رد عمل کا اظہار کیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ چین پر 145% ٹیرف بدستور عائد ہے۔ صدر ٹرمپ کی ٹیرف امریکیوں کی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے۔ دنیا کو کاروبار کے لیے امریکی منڈیوں تک رسائی چاہیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوچ کی پریس بریفنگ۔ مریم نواز کا بطور وزیر اعلیٰ ترکیہ کا پہلا دورہ۔ مریم نواز کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے تحت عالمی کانفرنس میں شرکت۔ ترک صدر طیب اردوان نے کانفرنس میں شریک مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج کانفرنس سے خطاب کریں گی۔ پنجاب میں تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات اور اپنی جماعت کے منشور پر روشنی ڈالیں گے۔ فورم میں جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں کے بین الاقوامی چیلنجز پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترکیہ کے سابق نائب صدر کی ملاقات۔ مریم نواز نے ڈپلومیسی کانفرنس میں شرکت کی دعوت پر شکریہ ادا کیا۔ انطالیہ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تنخواہ طبقے کو بجٹ میں ریلیف ملے گا۔ وزیر خزانہ نے خوشخبری سنا دی۔ جولائی یا اس سے پہلے بجلی کے بلوں میں مزید کمی پر کام جاری ہے۔ تفصیلات IMF کے پاس لے کر جائیں گے۔ 1 جولائی کے بعد بجٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تاجروں سے ٹیکس وصولی بہتر ہوئی ہے۔ امید ہے IMF ایگزیکٹو بورڈ مئی میں اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ امریکہ کے ساتھ مثبت بات چیت کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بیان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد صدر مملکت کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ ڈاکٹر عاصم کی تصدیق۔ کہا صدر مملکت رو بصحت ہیں۔ اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ ڈاکٹرز نے صدر زرداری کو مزید فزیوتھراپی کا مشورہ دیا۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری۔ سعودی عرب نے 10,000 اضافی عازمین کو حج کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے رابطہ۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستانی عازمین حج کوٹہ میں اضافے کی خصوصی درخواست کی۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر مزید 10,000 عازمین کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ AI صرف معاون ٹول ہے۔ ایک جج کی فیصلہ سازی کا متبادل نہیں۔
चैट जीपीटी डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकती है। दुनिया में कई जजेस ने AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का इतराफ़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। भारत और नेपाल में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 100 के करीब अफराद हलाक हो चुके। रियासत बहार में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 64 अफराद जान की बाजी हार गए। उत्तर प्रदेश में 20 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद मौसमी खतरात की वार्निंग जारी कर दी। नेपाल में आसमानी बिजली और बारिश के बायस 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का दिन। मुल्क भर में रैलियाँ और जुलूस जुम्मतुल मुबारक को यौम मज़लूम फ़लस्तीन के तौर पर मनाया गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे, इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई। लाहौर में जमात इस्लामी का माल रोड पर गजा मार्च, ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज़ नईमुल रहमान ने खिताब में कहा, इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। अहले पाकिस्तान के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गुजरांवाला में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैलियाँ। वज़ीराबाद में रेल बाजार से इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाली गई। सरगोदा, विहाड़ी, अटक, दरिया खान, ओबाड़ो, ठट्ठा, टांक में भी रैलियाँ। शुरका की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। इसराइल का जनूबी गजा पर हमला। मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस के शुमाली इलाकों पर मुसलसल बमबारी। खान यूनिस पर इसराइली हमले में 7 बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंग में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 50,886 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापों में कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फ़ौज ने जनीन पनाहगज़ीन कैंप में मुतादिद फ़लस्तीनियों के घरों को भी जला दिया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों को इनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी होनी चाहिए। गजा के शहरियों को इमदाद से महरूम करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील के अमेरिका से बेदखली का केस। महमूद खलील को अमेरिकी इमिग्रेशन कानून के तहत मुल्क बदर किया जा सकता है। अमेरिका फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों को मुल्क बदर कर सकता है। अमेरिकी अदालत का फैसला। फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा करने पर महमूद खलील को 8 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।